آزاد کشمیر کے انتخابی میدان میں بڑے وعدے، سخت سیاسی بیانات اور ترقی کے دعوے، لیکن کیا یہ وعدے زمینی حقیقت بن سکیں گے؟ گزشتہ اتوار کی کارکردگی کیا کہتی ہے اور اس بار عوام کس بنیاد پر فیصلہ کریں گے؟ آج کے پروگرام میں انہی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مایا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک نظر مایا قاضی کے ساتھ۔ آزاد کشمیر کے انتخابات قریب آتے ہی سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ مختلف جماعتیں عوام کے سامنے اپنے منشور اور وعدے پیش کر رہی ہیں۔ انہی سرگرمیوں کے سلسلے میں مظفر آباد میں مسلم لیگ نون نے ایک بڑا انتخابی جلسہ منعقد کیا، جہاں پارٹی قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خطاب کیا۔ مظفر آباد کے جلسے میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے خطاب کا آغاز آزاد کشمیر سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر ان کا دوسرا گھر ہے اور اگر مسلم لیگ نون کو عوام نے کامیاب کیا تو آزاد کشمیر میں ترقی کا ایک نیا باب شروع کیا جائے گا۔ نواز شریف نے اس جلسے کے دوران ایک ایسا جملہ کہا جس نے حاضرین کی توجہ حاصل کی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اگر مسلم لیگ نون کامیاب ہوئی تو میں شہباز شریف سے کہوں گا کہ مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دے۔ یہ جملہ ایک سیاسی انداز میں کہا گیا جس پر جلسہ گاہ نعروں سے گونج اٹھی۔ اس کے بعد نواز شریف نے متعدد ترقیاتی وعدے کیے۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے ترقیاتی بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا جائے گا۔ مظفر آباد کے لیے گرین بس سروس متعارف کروائی جائے گی، جس کے لیے ابتدائی مرحلے میں 10 بسیں فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا۔ سڑکوں، ہسپتال، تعلیمی ادارے اور دیگر بنیادی ڈھانچے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو مثال بناتے ہوئے آزاد کشمیر میں بھی اسی طرز کی ترقی لائی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز بھی ان کے ہمراہ موجود تھی۔ جلسے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پنجاب میں صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی سہولیات کے شعبوں میں مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو یہاں بھی عوامی خدمت کو ترجیح دی جائے گی۔ جلسے کے دوران مریم نواز نے کارکنوں سے کہا کہ قائد نواز شریف آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اہم اعلانات کرنے والے ہیں، جس کے بعد نواز شریف نے ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ میں اضافے سمیت مختلف وعدے بھی کیے۔ ہر انتخابی مہم میں سیاسی جماعتیں عوام کے سامنے اپنے اپنے منصوبے اور وعدے پیش کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ اس کے گزشتہ ادوار میں ملک میں موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، میٹرو بس اور دیگر انفراسٹرکچر منصوبے مکمل ہوئے اور اسی ترقیاتی ماڈل کو آزاد کشمیر تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب مخالف جماعتیں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف اور دیگر سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صرف اعلانات کافی نہیں بلکہ عوام کو عملی نتائج درکار ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے نرخ اور بنیادی سہولیات جیسے مسائل اب بھی عوام کے لیے اہم چیلنجز ہیں۔ یہ دونوں موقف سیاسی بیانات ہیں اور ان کا حتمی فیصلہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے ہی کرے گی۔ سیاسی جلسوں میں ترقی کے وعدے ضرور کیے جاتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان میں بہت سے مسائل شامل ہیں، جیسا کہ صحت کی سہولیات، معیاری تعلیم، نوجوانوں کے لیے روزگار، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کی بہتری، بجلی اور پانی کی فراہمی، سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات۔ عوام کی بڑی تعداد چاہتی ہے کہ جو بھی حکومت آئے وہ ان بنیادی مسائل کے حل پر توجہ دے۔ اسی پہ سیاسی مبصرین کے مطابق مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا محور ترقیاتی منصوبے اور انفراسٹرکچر ہے، جبکہ دیگر جماعتیں حکومتی کارکردگی، مہنگائی اور عوامی مسائل کو اپنی انتخابی مہم کا حصہ بنا رہی ہیں۔ انتخابات میں کامیابی کا فیصلہ صرف جلسوں کے ہجوم یا نعروں سے نہیں بلکہ عوام کے ووٹ سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کے ترقیاتی وعدے عوام کا اعتماد حاصل کر سکیں گے؟ کیا دیگر جماعتیں اپنے موقف سے ووٹرز کو قائل کر پائیں گی؟ اور کیا اس انتخاب کے بعد آزاد کشمیر میں واقعی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا؟ اس کا فیصلہ اب آزاد کشمیر کے عوام اپنے ووٹ سے کریں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔